ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پانی نکالا، کہاں نکالا؟ جتنے ڈولکا اتنے نکالا، کہاں؟ کتا کہاں ہے؟ کتا کہاں ہے؟ تو کہا کتا تو کنویں میں ہی ہے۔ کتا کہاں ہے؟ کنویں میں۔ تو کہا کنویں میں کتا اگر رہے گا تو ساری زندگی پانی نکالتے رہو گے تو بھی پانی کبھی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ کنویں سے کتا نکالو۔ طریقہ کنواں پاک کرنے کا ہے کہ پہلے کنویں سے کتا نکالو، کتا نکال کے پھر کنویں کو پاک کرو تو کنواں پاک ہوگا۔ بس یہ دل کے کنویں میں، یہ دل کے کنویں میں حسد کا، بغض کا، کینے کا، کپٹ کا کتا گر گیا ہے۔ اب ہم اس کو زکوٰۃ دے کر کے پاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کتا بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے بال آئی جاتے ہیں۔ پھر ہم نماز پڑھ کے اس کتے کو پاک، یہ کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن بیٹھا کتا ہے۔ پھر درود شریف پڑھ کے اس کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں مگر ہے کتا اس کے اندر۔ تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کنویں کے، اس دل کے کنویں سے حسد، بغض، انانیت کا کتا نکال کر باہر کیجئے، پھر ایک ہی سجدہ ہمیں جنتی بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ بات پہلے یہ ہے، اور یہ ہے بہت مشکل، یہ ہے بہت مشکل ہے۔ ایک کتا نکالنا آسان نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں کتا نکالنا۔ کہ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، درود شریف ہزاروں بار پڑھنا آسان ہے، یہ دل کا بیٹھا ہوا، کیونکہ شیطان اس کو نکلنے نہیں دیتا۔ شیطان سوچتا ہے کہ جس دن یہ کتا نکل جائے گا اس دن تو دل سے میرا خاتمہ ہی ہو جائے گا، اس لیے کتا نکلنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل پاک کرو، پہلے کینے سے دل کو صاف کرو۔ مومن کا دل بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دل لوگوں کے لیے پاک و صاف رہے، طریقہ کیا ہے؟ میرے دل میں خیال آیا وہ فلاں ہے نا فلاں، وہ تباہ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ خیال کیوں آیا؟ کینے کی وجہ سے ہے، وہ تباہ ہو جانا چاہیے۔ فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ اس کو آباد کر، اس کو بربادی سے بچا، اس کو مصیبت سے بچا۔ اب وہ نفس کے ساتھ جنگ ہوگی، نفس کہہ رہا ہے تباہ ہونا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح دھیرے دھیرے دل سے کینہ کپٹ نکلتا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ۔ کیا کرو؟ جو تم سے دور بھاگے تم اس سے قریب جاؤ۔ پھر فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ پھر فرمایا، جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو۔ اب دیکھو، حضور سے لوگ بغض رکھتے تھے، میرے کریم آقا نے کبھی کسی سے بغض نہیں رکھا۔ ابو سفیان نے ساری جنگیں مسلط کی، بدر ابو سفیان کی وجہ سے، احد ابو سفیان کی وجہ سے، خندق ابو سفیان کی وجہ سے، ہے نا۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پہ میرے کریم آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں تو حضور جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرمایا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے اس کو امان دوں گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امان دوں گا۔ اب دیکھیے، سب سے بڑے دشمن کے لیے یہ معاملہ ہے۔ تو دل پاک کریں، دلوں کی پاکی بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک کہ دل پاک و صاف نہیں ہوں گے کسی عبادت کا صلہ، کسی عبادت کی برکت نہیں ملے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج مسلمان ہر نیکی کرنے کے لیے تیار ہے مگر اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل صاف نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، سگے بھائیوں کے لیے دل صاف نہیں، بھتیجوں کے لیے دل صاف نہیں، بھانجوں کے لیے دل صاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خود کی بیوی کے لیے بھی ان کے دل صاف نہیں، کچھ نہیں ملے، کچھ ملنا ہی نہیں ہے، زندگی تباہ ہوگی، زندگی برباد ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر دل صاف نہیں کیا تو حضور علیہ السلام کا نور کیسے ملے گا؟ دلوں کی صفائی بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ آپ کی بہت برائی کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے آپ سے۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے امام وہ تو آپ کو برا کہتا ہے، تو امام مسکرا کر فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو وہ توفیق ہے تو میں کیا کروں،
اس کو وہ توفیق ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک قول پڑھا، بہت پیاری بات مجھے یاد ہے۔ فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی ترقی کا راز، اعلیٰ حضرت کی امام علیہ۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، میری تو بہت چھوٹی سی عمر ہے، کہ ہندوستان میں ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں جہاں لوگ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہاں بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر ان کی زبانوں پر بھی ہے۔ یہ کوئی لائی لپیٹی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، ایک دم پیور بات ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے کونے کونے میں، بلکہ کل میں ایک گاؤں میں تھا، پچپڑوا، وہاں دیہات کے لوگ بھی آئے تھے جلسے میں، دیہات کے لوگ بھی آئے تو شہر کے لوگ تو نعرہ لگا رہے تھے عشق و محبت عشق و محبت، ایک دیہات کا لڑکا کیا وہ لگا رہا تھا، عشق و محبت عشق و محبت، وہ نعرہ لگا رہا تھا۔ تو لوگ اس پہ ہنس بھی رہے تھے، لیکن اس کو وہ عشق نہیں کہہ رہا تھا، وہ عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا وہ، میں اس کی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں، عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، لیکن میں حیران تھا کہ اس کو عشق بھی بولنا نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہے۔ یہ خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ خاص بات ہے۔ کیا راز ہے؟ راز کیا ہے؟ امام احمد رضا کی اس ترقی کا، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے، فرماتے ہیں، عاجزی دیکھو، فرماتے ہیں فقیر کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ 108 علوم و فنون کے، لیکن عاجزی، فقیر کے پاس علم نہیں ہے، فقیر کے پاس عمل بھی نہیں ہے، فقیر کے پاس تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی تشریح وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، لیکن پھر کہتے ہیں مگر الحمدللہ فقیر کا دل ہر مسلمان کے لیے بالکل پاک و صاف ہے، فقیر کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے، اس لیے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ دیکھو جس دل کے اندر ایک بات آپ خود سوچیں، ہم خود سوچیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پہلے سے گندگی پڑی ہے، پیشاب پڑا ہوا ہے، بکری کی لیت پڑی ہوئی ہے، پاخانہ ہے، یہ ہے وہ سب، کانٹے ہیں، گندگی ہے، بولو وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ وہاں پہلے سے گندگی ہے۔ اب میرے اور آپ جیسا انسان گندگی میں جا کر نہیں بیٹھتا، تو جس دل کے اندر پہلے سے کینے کی گندگی ہو، اللہ وہاں پہ عشق رسول کو کیسے رکھے گا؟ وہاں محبت رسول کو، یہ سب بالکل کھوکھلے نعرے ہیں۔ جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینے ہیں، ان کے دلوں میں کبھی عشق رسول آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عشق رسول کی جگہ صاف و شفاف دل ہے، پاک و صاف دل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے دلوں میں عشق رسول تھا، دل صاف و شفاف تھے، ان پہ لوگوں نے ظلم بھی کیا، انہوں نے کیسی باتیں کی، انہوں نے باتیں کیسی کی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان کو کسی نے گالی دی تو ہنسنے لگے، گالی دینے والے کو غصہ آیا، اس نے کہا میں گالی دیتا ہوں تو ہنستا ہے؟ فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر میری بے عزتی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یار کی مرضی ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے تو میں یار کی رضا میں راضی ہوں، میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ والے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، بہت دھیان سے سننا، آپ نے مجھے گالی دی، کس کو گالی دی؟ مجھے، امین القادری کو، یا میں نے آپ کو گالی دی، زید کو، عمر کو، بکر کو، ٹھیک۔ اب یہ جسم کو گالی دی یا جان کو گالی دی یا ذات کو گالی دی، یہ ذات ہے کس کی؟ کس کی ہے؟ ڈرو مت، بولو۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں کوئی عنوان نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن بہت خاص بات آپ کو کر رہا ہوں آج۔
زندگی بھر یہ سبق یاد رکھو گے تو کبھی بگڑو گے نہیں. یہ ذات کس کی ہے؟ بولو بھائی. تو ڈرتے کیوں؟ بولو تو صحیح نا. غلط بھی بولو گے تو میں تھوڑی کوئی مفتیوں کے فتویٰ لگا دوں گا. اصلاح ہوگی. غلط بولو گے تو کس کی ہے یہ ذات؟ اب آپ نے گالی دی مجھے یا میں نے آپ کو دی, یہ ذات ہے کس کی؟ اللہ کی ملکیت. تو آپ نے گالی کس کو دی؟ اللہ کی ملکیت کو, اللہ کی چیز کو گالی دی آپ نے. ناراض کون ہوگا؟ نقصان آپ کس کا کر رہے ہیں؟ غیبت آپ کرنے بیٹھ گئے میری یا میں آپ کی. ہم اور آپ ہیں کس کے؟ اللہ کے. آپ نے اللہ کی ملکیت کو کی غیبت کی. ناراض کون ہوگا؟ اذیت کس کو پہنچے گی؟ وہ کیوں نقصان کرتے ہو اپنا؟ جس دن انسان سمجھ جائے گا کہ انسان کیا ہے, اس دن وہ انسانوں سے دشمنی کرنا بند کر دے گا. حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں نا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. آؤ دیکھو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ کی ملکیت ہے. ایک دن حضرت جنید بغدادی کو بخار آ گیا. کیا آ گیا؟ بخار. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ جنید کو شفا دے دے. اللہ جنید کو شفا دے دے. اللہ نے کہا جنید تو کون ہوتا ہے؟ جنید میرا, اس کا جسم میرا, بیماری میں نے دی, تو بیچ میں بولنے والا ہوتا کون ہے؟ اس کو میرے حوالے چھوڑ, اس کو میرے حوالے چھوڑ. تو کون ہوتا ہے جنید کے جسم سے پیار کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے جنید کی بیماری میں انٹرسٹ لینے والا؟ اوہو. اس دن حضرت جنید نے توبہ کی, مولا میں توبہ کرتا ہوں, میں نے کچھ نہیں کہنا, تیری جو مرضی ہو کر. تو اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو اپنا بھی کچھ نہیں ہے تو دوسروں کا بھی کچھ نہیں ہے, سب تو اللہ کا ہے. تب اگر مسلمانوں سے لڑ رہے ہو تو اللہ کی ملکیت سے لڑ رہے ہو, مسلمانوں کو گالی دے رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کو گالی دے رہے ہو, مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہو تو اللہ کی ملکیت کی غیبت کر رہے ہو. نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اور بات خاص, اگر مسلمانوں سے پیار کر رہے ہو تو پیار کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کی ملکیت سے پیار کر رہے ہو. تو جب تک کہ مخلوق کی محبت دل میں پیدا نہ ہو, اس وقت تک کہ خالق کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کل کی آنے والی رات ہے, ہیں آپ لوگ اس وقت کم, لیکن ایسا خاص سبق ایسے ہی کم لوگوں کو ملتا ہے. ہاں, تقریر کی گھن گرج سننے کے لیے بہت آتے ہیں, جب کوئی خاص درس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مخصوص لوگوں کو ہی بھیجتا ہے. تو اس لیے کل کی آنے والی رات سے پہلے عہد کیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کروں گا, کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھوں گا, کسی کے لیے بغض نہیں رکھوں گا. دیکھو کتنی مشہور سی وہ روایت ہے, مشہور سی روایت ہے. مولا مشکل کشا ایک یہودی کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار اٹھائی کاٹنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ آپ کے منہ پہ گستاخی کر دی. میں نہیں کہوں گا کہ کیا کیا, آپ کو سب کو پتہ ہے کیا کیا. حضرت مولا مشکل کشا میرے اور آپ جیسا ہوتا نا تو پیر سے کود کود کر اس کی جان لے لیتا. میرے منہ پہ تھوکا, میرے منہ پہ یہی کہتا نا. لیکن وہ مولا مشکل کشا نیچے اتر گئے, نیام میں تلوار ڈال دی. اس نے کہا علی سینے پہ بیٹھے تھے, میں نے گستاخی کی, آپ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. مولا مشکل کشا نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں لڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے, تو نے میرے چہرے پہ گستاخی کی, اب اللہ کی لیے لڑائی کی بجائے نفس بیچ میں شامل ہو گیا. جہاں نفس آتا ہے ہم لڑنا چھوڑ دیتے, ہم نفس کی بات نہیں مانتے, کیونکہ جو نفس کی بات مانتا ہے وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے, اور جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ دیکھو اپنے ساتھ کوئی ذرا سا غلط کرتا ہے نا ذات کے ساتھ, ہم فوراً اس کے دشمن بن جاتے. سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستاح. حضرت مستاح غریب تھے, صدیق اکبر ان کو خرچہ پانی دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ اماں جان پہ جب الزام لگا تو مستاح بھی اس میں شامل ہو گئے شریروں کی شرارت میں, یعنی کہ شریروں کی شرارت کا شکار ہو گیا حضرت مستاح. تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے خرچہ پانی دینا بند کر دیا. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی, اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اگر اللہ کے لیے مدد کرتے تھے تو اس کا تعلق تو ابھی بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے نا بھائی. اس نے اگر آپ کے خاندان کے متعلق کوئی چپکلش کی ہے تو لیکن تعلق تو اس کا اب بھی اللہ سے جڑا ہے. اور اگر کوئی اپنے نفس کے لیے مدد کرتا تھا تو آپ کے نفس کا وہ دشمن ہو گیا.
اللہ اکبر، صدیق اکبر نے فوراً توبہ کی اور جتنا خرچہ بیچتے تھے اس سے ڈبل بیچنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات سے دشمنی کی ہے نا، اللہ سے تو نہیں کی ہے، اللہ سے نہیں کی ہے، اس لیے میرا تو یہ دوست ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر بھائی کو معاف کر دیں۔ اچھا، دل صرف زبان سے نہیں کریں، دل سے معاف کریں۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک ہے، کیا حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان تم سے معافی مانگے تم اس کو معاف کر دیا کرو، اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو اور وہ تم سے معافی مانگے تو تم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرو، کیونکہ معافی مانگنے والے کو معاف کرنا، کیوں آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے دل سے سب کو معاف کر دو، سب کے لیے دل سے کینہ کپٹ نکال دو، اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو رسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔